الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 7 یا 8ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بہت سی چیزوں کی یعنی اس سے ماقبل آیات میں بہت سی چیزوں کی قسمیں یاد فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے، یعنی برود قیامت ضرور قائم ہونی ہے، روز قیامت ضرور قائم ہونا ہے، اور پھر اس میں ضرور جہنم کی طرف بہت سے لوگوں کو دھکیلا جائے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان خوب ہلیں گے۔ خوب ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ جیسے ایک چکی گھومتی ہے، ایسے حدیث میں آیا کہ اس طریقے سے تیزی کے ساتھ آسمان سرکولیٹ کرے گا اور سب پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج بھی سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین سے کئی 100 گنا بڑے سیارے اس وقت خلا میں یعنی آسمان پر ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح گھوم رہے ہیں، اور ان میں ایک ایسی مقناطیسی مطلب مدافعت کی قوت ہے کہ ہر ایک دوسرے کو دفع کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ جیسے کہ 2 مقناطیس اگر لے لیں، اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، اگر نیگیٹو کو نیگیٹو کی طرف کریں تو دھکا لگتا ہے، اور اس طرح پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ ملائیں تو بھی وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، کبھی چپکے گا نہیں۔ لیکن نیگیٹو اینڈ پازیٹیو اگر ملے گا تو بہت تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ اب جتنا زیادہ پاورفل مقناطیس ہوں گے دونوں جانب سے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ اگر بہت بڑے بڑے مقناطیس رکھے ہوں اور ایک دم آپ مثلا الیکٹرک کے ذریعے ان میں کوئی میگنیٹک فیلڈ میں ان کو لے کر آتے ہیں اور دباتے ہیں، آپ بٹن آن کرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ وہ ٹکرائیں گے۔ اگر درمیان میں آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو شاید وہ پس بھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو سیارے جن کی مخالف سمت ایک دوسرے کی طرف ہے، گویا کہ دونوں کا یہ تو پازیٹیو ایک دوسرے کی طرف ہے یا نیگیٹو ایک دوسرے کی طرف ہے، لیکن برود قیامت نیگیٹو اور پازیٹیو ہو جائے گا، یعنی تیزی کے ساتھ پھر ان میں کشش پیدا ہوگی اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سیارے ایک دوسرے کی طرف آئیں گے، اور جب ٹکرائیں گے تو لازم سی بات ہے کہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو یہ ہماری جو حدیثیں ہیں ہمارے قرآن اور حدیث یہ ہمیں بیان کر رہی ہے کہ برود قیامت ایسا ہوگا، اور سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر سیاروں کے درمیان یہ جو ایک مدافعت ہے، ایک دوسرے کو دفع کرنے والی قوت ختم ہو جائے تو یہ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ اور یہ جب عقلاً بھی یہ ثابت ہے تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث ہمیں اسی عقلی طور پہ ثابت شدہ شے کی خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا، اور یہ آپس میں ٹکرا کر پورا آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین تباہ ہوگی، لہذا ارشاد فرمایا وَتَصِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ خوب چلیں گے۔ خوب چلیں گے سے مراد کہ وہ بھی تباہی بربادی ہوگی، اس طرح محسوس ہوگا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں جیسے اب بم وغیرہ پھٹتا ہے تو بڑے بڑے چٹانیں اڑ کر دور تک جاتی ہیں، اس طریقے سے وہ پہاڑ اڑ کر ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے اور ٹکرا رہے ہوں گے، اور لوگ اس کے نیچے پس رہے ہوں گے۔ اگر آج بھی ایک ایٹم بم ڈال دیا جائے تو اس مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بھاری بھاری چیزیں اچانک مطلب ایسا لگتا ہے بالکل یہ جیسے بلڈنگ گرانی ہوتی ہے بہت بڑی، باہر کے ملکوں میں تو ایسی ہوتا ہے کہ بم بلاسٹ کرتے ہیں اور وہ ساری بلڈنگ نیچے آتی ہے، تو اتنی یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں اچانک زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بروز قیامت بڑے بڑے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بربادی ہے آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن عظیم، آخرت کو جھٹلایا، ان کے لیے خرابی اور بربادی ہوگی۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں۔ مشغلے میں کھیل رہے ہیں یعنی جو آخرت کو فراموش کرنے، جہالت کے اندر مبتلا ہو کر، کفر میں مبتلا ہو کر، کھیل کود میں مصروف ہیں، دنیا کی طرف مائل ہیں، یہ سب کے سب بروز قیامت ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔
یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف خوب دھکیلے جائیں گے، یعنی دھکا دے دے کر بالکل جیسے حقارت کے ساتھ جانور کو دھکیلا جاتا ہے، ایسے ہی ان کفار کو دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مضمون کے مطابق ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کے پیر ان کے گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے۔ اب یہ خود دیکھیں کتنا مضحکہ خیز منظر ہوگا، اور پھر منہ کے بل ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی انتہائی ذلت، رسوائی، درد، عذاب، شدت، یہ تمام چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آج دنیا میں اگر اسلام قبول کر لیا جائے تو ان تمام آفات سے محفوظ رہنا ممکن ہے، ورنہ وعدہ خداوندی کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ضرور اس طرح کا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ کہاں جہنم ہوگا، کہاں آخرت ہوگی، ایسے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یا نبی جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن جب بروز قیامت پہنچیں گے، اب جہنم سامنے نظر آئے گی تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی جہنم ہے نا جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی تمہیں باطنی بصیرت حاصل نہیں۔ تو یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ سب کچھ جادو ہے جو یہ نبی کریم لے کر آئے، یہ سب کہانت ہے، یہ نبی کو معاذ اللہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو جب یہ اس جہنم کو دیکھیں گے تو فرشتے ان کو وہی ان کی احمقانہ سوچ کا احساس دلائیں گے کہ دنیا میں تم سب کچھ جادو کہا کرتے تھے، اب غور سے دیکھو کیا یہ جادو ہے، کیا یہ نظر بندی ہے، کیا یہ شعبدہ بازی ہے یا ایک حقیقت ہے، اس کو آج تم غور سے دیکھو۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے سب برابر ہے، بے صبری کرو گے تب بھی عذاب ہوتا رہے گا، اگر تم یہ کہو چلو اب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اس حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے اور کبھی تمہارا عذاب ختم ہو جائے، وہاں پہ صبر اور بے صبری سب برابر ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، یعنی یہ صبر اور بے صبری یہ دونوں کیفیات تم پر اب برابر ہیں، ان کا کوئی اچھا نتیجہ تم پر مرتب نہیں ہوگا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ محض بدلہ دیا جائے گا تمہیں اس چیز کا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے، یعنی تم نے جو کفر اختیار کیا، دین کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو معبود تصور کیا، یہ ان سب کا بدلہ ہے۔ لہٰذا آج دنیا میں اپنی عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنے والا کل بروز قیامت انتہائی لاچار اور بے بس ہوگا، اور وہاں پر اس کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب جیسے کہ بارہا آپ نے پہلے بھی ملاحظہ فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جب کافر کا تذکرہ ہوتا ہے تو مقابل میں مومنین کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے، جہنم کے احوال بیان ہوں تو جنت کے تذکرے بھی کر دیے جاتے ہیں، دنیا کی باتیں بیان ہوں تو آخرت کے احوال کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ کافروں کا اور جہنم کا حال بیان فرمایا تو اب جنت اور جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائیں۔ اسی طریقے سے اب یہ کافروں کا اور جہنم کا حال بیان فرمایا تو اب جنت اور جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہیں، یعنی جو دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرے اور پرہیزگار اسے نہیں کہتے کہ جو صرف مسجد میں چندہ دے دے تھوڑا بہت، غریبوں کی امداد کر دے، بیواؤں کی امداد کر دے، بس یہ متقی ہو گیا، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے سے ہے۔ ہر ظاہری باطنی گناہ سے آدمی بچے گا تو اسی کو متقی کہا جائے گا، اور گناہ سے بچنا
اس کے دو مفہوم ہیں، ایک جو عبادات اللہ نے ہم پہ فرض اور واجب کی انہیں ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، تبھی تو ہم گناہ سے بچیں گے۔ دوسرا بعض ممنوع افعال جن کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کرنا منع فرمایا ان سے بچنا، یہ دونوں چیزیں گناہ سے بچنا ہے۔ عبادات کو وقت پہ ادا کرنا، اس سے بھی انسان گناہوں سے محفوظ رہا، اور جن چیزوں کے کرنے کو منع کیا ان سے رک گیا، یہ بھی گناہ سے بچنا ہوا۔ تو جو اس طرح بچنا اختیار کر لے گا صغیرہ کبیرہ گناہ سے، ظاہری باطنی گناہ سے، خلوت میں جلوت میں، اس کو حقیقتاً متقی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی اس کے بعد سود بھی لے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سارا فراڈ کر رہے ہیں، زبان پہ گالیاں جا رہی ہیں، جی متقی ہیں۔ یا کوئی ایک آدھ نیک کام کر لیا جو بڑا مشہور ہو گیا، بڑے پیمانے پہ کوئی نیک کام ہو رہا ہے، مثلا کوئی ویلفیئر ادارہ کھول دیا، کوئی غریبوں بیواؤں کے لیے ادارہ کھول دیا، مدارس بنا دیے، لیکن پھر وہ فراڈ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، ہر قسم کا ناجائز کام کر رہا ہے، تو عوامی زبان میں تو اسے بھی متقی کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک غریب جس کو اس شخص سے فائدہ پہنچے گا وہ تو بولے گا جی بڑے یہ متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ تو کسی کی زبان پر ہمارے لیے متقی یا پرہیزگار جاری ہو جانا اس بات کی سند نہیں ہے کہ ہم حقیقتاً متقی پرہیزگار ہو چکے ہیں، بلکہ اس کے لیے معیار اور پیمانہ شریعت ہے۔ شریعت بتائے گی یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں، اور اس کا یہی معاملہ ہے یا اس کا معیار یہی ہے کہ اس شخص کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جو عبادات اس پہ فرض یا واجب قرار دی گئیں انہیں وہ پورا کرے تو وہ متقی ہے، ورنہ پھر غیر متقین کی فہرست میں آئے گا۔ مسلمان تو رہے گا لیکن غیر متقی ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے فضائل بیان فرمائے کہ بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کے دین پر خوب خوش، یعنی خوش خوش ہوں گے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب دوزخ کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے، یعنی جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے آج اس کا یہ بدلہ ہے کہ تم کھاؤ پیو خوب خوشگواری کے ساتھ اس جنت کے اندر رہو۔ متکین علی سرر مصفوفہ، قطار در قطار لگے ہوئے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، یعنی تختوں پر تکیہ لگائے تختے ہوں گے، سرر مصفوفہ کہ قطار سے جو ان کے تختے ہیں یعنی تخت بچھے ہوئے ہوں گے ان پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم شادی کریں گے ان کی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، یعنی جنت میں آدمی کو جو دنیا کے اندر اس کی زوجہ ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی رہے گی، اس کے علاوہ مزید اس کو حوریں عطا کی جائیں گی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ، اور وہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد میں سے جس نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کو، ذریتہم، ان کی اولاد سے، یعنی ہم نے ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا یا ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہ دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو باپ درجات کی بلندی حاصل کر کے جنت میں داخل ہوا اس کی اولاد اس کے ساتھ ہی رہے گی، چاہے وہ درجات کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوئی ہو۔ اگر وہ اپنے باپ کی پیروی کرتے رہے یعنی ایمان اختیار کر کے رکھا، اب چاہے نیک عمل کم بھی کیوں نہ ہوں، اگر باپ بلند درجات میں ہے تو چونکہ قطع رحمی تو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، تو اسی طرح جنت میں بھی ان کی جدائی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائے گا، وہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، اور ان کے عمل میں کچھ کمی بھی نہ دی جائے گی، یعنی مکمل طور پہ ان کے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، یعنی جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں رہن رکھے ہوئے ہیں۔ رہن رکھے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا عمل ہوگا بدلہ ویسے ہی دیا جائے گا، گویا کہ جو عمل کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے آخرت میں اس کے موافق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ اور درجات عطا فرمائے گا۔ اچھے عمل کرنے والے کے لیے جنت ہے، برے عمل کرنے والے کے لیے دوزخ ہے۔
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میووں سے اور گوشت سے جو وہ خواہش کریں، جس چیز کا گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں، اور جس طرح کی اللہ تعالیٰ ان کو میوے عطا فرمائے گا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنی کم آمدنی کی بنا پر ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ بیچارہ حسرت سے دیکھتا ہے، پھر نگاہیں چرا لیتا ہے تاکہ قلب اس کا لالچ نہ کرے۔ لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ترسا ہوا شخص اگر بالفرض ترسا بھی ہوگا لیکن نیک اعمال کر کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حسرتوں کو وہاں پورا فرمائے گا۔ وہ جس قسم کے گوشت کی تمنا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور وہ کیسا گوشت ہوگا، یقینی سی بات ہے کہ یہاں کا گوشت تو پھر بھی کچا پکا، کم مرچوں والا، زیادہ مرچوں والا ہو سکتا ہے، کم گلا، زیادہ گل گیا ہو، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہوگی۔ وہ گوشت اتنا لذیذ اور اتنا بہترین قسم کا ہوگا، اور پھر ہر قسم کے میوے ہوں گے جن کے ذائقے کا تصور دنیا میں ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو تمام میوے اور گوشت جیسا وہ چاہیں گے وہاں ملے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یہ ایک دوسرے سے چھینتے ہوں گے وہ جام جس میں نہ بےہودگی ہے اور نہ کوئی گناہگاری ہے۔ یعنی جیسے ہنسی مذاق کرتے ہیں آپس میں دوست ایک دوسرے سے چھینتے ہیں، اس طریقے سے وہ دل لگی کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں بےہودگی نہیں ہوگی اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں چھین رہے ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے۔ یطوفو چکر لگائیں گے، یعنی جسے بار بار نوکر جاتا ہے، پھر کچھ چیز لے کر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہر جنتی کے لیے کم از کم 1000 غلام تو ضرور ہوں گے، یعنی 1000 لڑکے جو خدمت گزار ہوں گے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ کام ہوگا۔ جیسے ایک آپ کے لیے کوئی پھل لے کر آ رہا ہے، دوسرا گوشت لے کر آ رہا ہے، تیسرا پانی، چوتھا شہد، پانچواں دودھ، چھٹا شراب۔ اب یہ تو بیان کرنا ختم ہو جائے گا، 1000 پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئیں گے۔ تو ادنا ترین جنتی کے لیے 1000 غلام ہوں گے۔ یہاں ایک نوکر افورڈ کرنا اس مہنگائی کے زمانے میں بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے، وہاں پہ 1000 نوکر اور بالکل مفت میں حاصل ہوں گے، اور بالکل انہیں کوئی تنخواہ نہیں دینی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت ہی عیش و آرام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔